للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمی احباب سامعین علی وقار، سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی دار لوگوں کی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے ہم تقوی دار لوگوں کی 3 بڑی نشانیاں سماعت کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جو متقی لوگوں میں ہوتی ہے، پرہیزگار لوگوں میں ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی نشانی ہے ایمان والوں کی۔ اللہ رب العالمین نے اس نشانی کا فیض ہمیں بھی عطا فرمایا ہے۔ اور تقوی دار لوگوں کی دوسری نشانی جو ہم نے گزشتہ آخری نشست کے اندر سماعت کی تھی، وہ یہ تھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی ان کی زندگیوں کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ پرہیزگار لوگوں کی دوسری نشانی ہے۔ اور پرہیزگار لوگوں کی تیسری نشانی قرآن پاک نے بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تقوی دار لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی تیسری نشانی قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اس نشانی کے ضمن میں چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، قرآن پاک کا یہ والا جملہ کہ ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے، کیونکہ ہم مادہ پرست لوگ ہیں اور ہمارے ذہنوں میں فوراً ایک ہی بات آتی ہے کہ خرچ پیسہ کیا جاتا ہے اور اللہ کی راہ کے اندر پیسہ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر پیسے کا ذکر ہو رہا ہے۔ حالانکہ مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی، صرف پیسے کی بات نہیں بلکہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر اللہ رب العالمین نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے، وقت بھی اللہ کی نعمت ہے، سماعت بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، عقل کی سلامتی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ علی ھذا القیاس جتنی بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ قرآن پاک کے اندر اس نشانی جو تقوی دار لوگوں کی نشانی ہے، یہ ذکر فرما رہا ہے کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی نشانی یہ ہے ہم نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں ضرور خرچ کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آنکھ سے اپنے منافع نہیں لیتے، وہ ہمیشہ زبان سے اپنے منافع نہیں لیتے، وہ ہمیشہ کانوں سے اپنے منافع نہیں لیتے، وہ ہمیشہ آنکھوں اور پاؤں سے اپنے منافع نہیں لیتے، بلکہ اپنے منافعوں کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کو ہماری راہ کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری آنکھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہم خرچ کرتے ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ کیا کیا دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے، لیکن اس نعمت کا حق ادا ہوتا ہے جب اس آنکھ سے محبوب کے سینے پہ اترا ہوا قرآن دیکھا جائے۔ اس نعمت کا حق ادا ہوتا ہے جب اس آنکھ سے محبت کے ساتھ والدین کے چہرے کی زیارت کی جائے۔ اس آنکھ کا حق ادا ہوتا ہے جب اس آنکھ سے کسی نیک بندے کے چہرے کی زیارت کی جائے۔ اس آنکھ کا حق ادا ہوتا ہے جب اس آنکھ سے کعبہ شریف دیکھا جائے، جب اس آنکھ سے گنبد خضرا دیکھا جائے۔ تو یہ آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے، ہم نے اسے اللہ کی راہ کے اندر کیسے خرچ کرنا ہے؟ جہاں پر اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے وہاں پر دیکھنا، اور جہاں دیکھنے سے رب نے منع فرمایا ہے وہاں سے اپنی آنکھ کو روک لینا۔ غیر محرم کی طرف یہ آنکھ نہ اٹھے، بے حیائی کے مناظر یہ آنکھ نہ دیکھے، ان چیزوں سے اس آنکھ کو روک لینا، یہ
اللہ کی راہ کے اندر آنکھ کی نعمت کو خرچ کرنے کا طریقہ کار ہے۔ دوسری بات، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت عطا کیا ہے، یعنی زندگی، ہر لمحہ ہمارا قیمتی ہے، ہر سانس ہماری قیمتی ہے، یہ خرچ ہو رہا ہے اور تسلسل کے ساتھ خرچ ہو رہا ہے۔ ہم سوچیں تو بھی، نہ سوچیں تو بھی، ہم اس پر اپنا ذہن دوڑائیں تو بھی، نہ دوڑائیں تو بھی، ہر آنے والا دن، ہر آنے والی رات، ہر گزرنے والا لمحہ مسلسل وہ ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے اور یہ وقت خرچ ہو رہا ہے۔ کچھ نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ ایسا وقت ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ وقت تو خرچ ہو ہی رہا ہے، چوک پہ کھڑے ہو جاؤ گے وقت خرچ ہو جائے گا، رکے گا نہیں، بیوی بچوں کے درمیان بیٹھ جاؤ گے وقت خرچ ہوگا، رکے گا نہیں، بازار میں ہو جاؤ گے وقت خرچ ہوگا، رکے گا نہیں، میڈیا کے سامنے بیٹھو گے وقت خرچ ہوگا، رکے گا نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین تقوی دار لوگوں کی نشانی بیان فرماتا ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں، پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں وقت کی نعمت عطا فرمائی ہے تو یہ وقت ہماری راہ میں نکالتے ہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ یعنی ایک ہفتے بعد وہ جمعہ تو فرض ہے، وہ تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یعنی آپ آتے ہیں، یہ وقت نکال کے اپنی مصروفیت چھوڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنا، یقین جانیے اس وقت سب کچھ دین کے لیے لوگ دیتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں، نہیں دیتے تو وقت دین کے لیے نہیں دیتے، اور ساری خرابیاں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ مذہب کے لیے اس وقت کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے۔ قرآن کو وقت دیا جائے، نماز کو وقت دیا جائے، محبوب کی حدیث سننے کو وقت دیا جائے، سمجھنے کو وقت دیا جائے، دین سیکھنے کو وقت دیا جائے، تو یہ جو وقت اللہ کی راہ کے اندر لگانا ہے یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ اور پاؤں اللہ نے عطا فرمائے، ان ہاتھ اور پاؤں کو استعمال کر کے کسی غریب کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ کوئی ایسا بندہ جس کی وجہ سے ہمارا ہاتھ استعمال ہو تو اسے فائدہ پہنچ جائے، اپنے ہاتھ کا استعمال کر لینا، اور ہمارے قدم اٹھنے کی وجہ سے اگر دو دل آپس میں مل سکتے ہیں، دو ٹوٹے ہوئے آپس میں جڑ سکتے ہیں تو ہمیں اس خیر کی طرف اپنے قدموں کو اٹھا لینا چاہیے۔ گویا ایک ایک نعمت کا میں علادہ ذکر کروں تو یہ بہت بڑا عنوان ہے۔ رب کائنات نے صرف دولت کے متعلق نہیں کہا، اور رزق کا جو نام لیا ہے، رزق کے اندر دنیاوی عطائیں بھی آتی ہیں، اخروی عطائیں بھی آتی ہیں۔ جسے اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے وہ علم اپنے پاس رکھے، یہ علم کے ساتھ خیانت ہے۔ اسے چاہیے کہ اس علم کا حق ادا کرے، اس علم کو خرچ کرے، پہنچائے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو عالم ہے وہی پہنچائے۔ بلغوا انی ولو آیا، میرے محبوب علیہ السلام کا یہ والا جملہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، جو آپ سیکھتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوتا ہے، یہ آپ پر ڈیوٹی بنتی ہے، فرض بنتا ہے اس کو آگے پہنچایا جائے، کیونکہ دیے سے دیا جلے تو پھر محلے روشن ہو جاتے ہیں اور سوسائٹی اور معاشرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو وقت کو خرچ کرنا، علم کو خرچ کرنا، اپنی زبان کو یوں خرچ کرنا، زبان اچھی بھی خرچ ہوتی ہے، زبان بری بھی خرچ ہوتی ہے، زبان سے جھوٹ نکلے خرچ تو ہو رہی ہے، زبان سے غیبت نکلے استعمال تو ہو رہی ہے، زبان سے کسی پر تہمت لگا دی جائے استعمال تو ہو رہی ہے، زبان سے کسی کی عزت کا جنازہ نکال دیا جائے یہ استعمال تو ہو رہی ہے۔ لیکن رب کائنات نے کہا جو ہمارے بندے ہیں، جو تقوی دار ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی شان یہ ہے ہم نے زبان کی نعمت دی ہے، یہ سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بولا کیسے؟ فرمایا خیر والی باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں، یہ حق بیان کرتے ہیں، یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، یہ برائیوں سے منع کرتے ہیں، یہ سچ کا بول بالا کرتے ہیں، اپنی زبان سے مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے ان کے خلاف کوئی برا جملہ نہ بولتے ہیں نہ بولنے دیتے ہیں۔ اللہ حاضر قیاس، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی دار لوگوں کی تیسری بڑی نشانی بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ یہ پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں اور تقوی دار لوگ ہوتے ہیں۔ انہی آیات کے اندر اور اسی نشانی کے اندر ایک بہت بڑا عنوان ہے جو کہ بیان کیا جاتا ہے، میں اس کے لیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ جو رزق کا جملہ استعمال ہوا، اہل سنت یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے رزق کا جو ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ آئیے قرآن کی آیت سنتے ہیں، پھر میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ جس میں جان اللہ نے ڈالی ہے
اس تک رزق پہنچانا یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے حرام کا ہو یا حلال کا ہو یہ رزق ہی ہوتا ہے، یعنی اب وہ عنوان آگے علادہ ہے، اگر رزق حرام کا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر جواب دینا پڑے گا، اور اگر رزق حلال کا ہوگا تو وہ اپنا جو نور ہے وہ بندے کے باطن کے اندر داخل کرے گا، یعنی رزق صرف وہ نہیں ہوگا جو حلال کا ہوگا، حرام کو بھی رزق ہی کہیں گے، وہ بھی رزق ہے۔ اللہ رب العالمین جو یہ اپنے ذمہ کرم پر ڈیوٹی لے رہا ہے ہر جاندار کو میں روزی دوں گا، تو اگر یہ کہا جائے جو حرام ہے وہ رزق نہیں ہے اور جو حلال ہے وہ رزق ہے، تو پھر اس آیت کی مخالفت ہو جائے گی، چونکہ جو بندہ کھاتا ہی ساری زندگی حرام کا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ نے اسے کھلایا ہی نہیں ہے، اللہ نے اسے پہنچایا ہی نہیں رزق، حالانکہ اللہ کہتا ہے ہر جاندار جو زمین پر چل رہا ہے اس کی روٹی کی ذمہ داری یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو رزق حلال کا ہو یا حرام کا ہو یہ دونوں پر اس رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ میں ایک بہت بڑی حدیث پاک، اس میں میرا ایک اور فائدہ بھی ہے، یعنی ایک جملہ تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود رزق کے لیے جملہ بولا، یعنی وہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو اس پر سرکار نے رزق کا اطلاق فرمایا۔ میں اس حدیث پاک کو اس لیے عرض کرتا ہوں، ایک عنوان تو یہ ہے، اور ایک اور عنوان بہت بڑا میرے محبوب علیہ السلام کی حدیثوں کی باتوں کی یہ خاصیت ہے، یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ممتاز حیثیت ہے۔ عنوان ایک سکھاتے ہیں لیکن لگے ہاتھوں کچھ اور بھی سیکھ لیا جاتا ہے، کوئی اور نصیحت بھی ذہنوں کے اندر اتر آتی ہے۔ آئیے اس حدیث پاک کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صفوان بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت کے اندر حاضر تھے، تو ایک بندہ آیا جس کا نام تھا عمر بن مرہ۔ وہ آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے میری تقدیر میں شقاوت یعنی بدبختی لکھ دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ کے ڈھول بجانے کے علاوہ اور کوئی ہنر نہیں۔ میں ڈھول بجاتا ہوں اور اس کے ذریعے میوزک یعنی گانے وہ گاتا ہوں، اسی کے ساتھ میں اپنا رزق کماتا ہوں۔ تو حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیں اتنا کچھ ڈھول بجا لوں، اتنا کچھ یہ کام کر لوں جس کی وجہ سے میرے بچوں کے پیٹ میں رزق پہنچ جائے۔ اب اس پر میرے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا جملہ سنیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا، یعنی میں نے تجھے پہلے منع نہیں کیا، تو یہ کام کر رہا تھا، اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا اور تو پھر آ کے مجھ سے یہ اجازت لیتا پھر تو میں تجھے سزا دیتا، لیکن سن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلال والا جملہ۔ حضور فرمانے لگے اب ایسا ہے، یہاں سے اٹھ اور اس جملے پر توبہ کر، اللہ نے تیرے لیے حلال کا رزق مقدر کیا ہے تو تو کیوں رزق کو حرام کرتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا، حلال پر بھی رزق کا لفظ بولا، حرام پر بھی رزق کا لفظ بولا، فرمایا اللہ نے تیرے لیے حلال مقدر کیا ہے، اب یہ تو کھلی چھٹی ہے، تم حلال کھاؤ یا حرام کھاؤ، رب کائنات نے سینس تمہیں دیا ہے، میرے ذریعے تمہارا تزکیہ کیا ہے، تمہیں اندر دھویا ہے اور پھر بتایا ہے یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ چیز واضح ہونے کے بعد پھر بھی تو یہی کام کرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر میں پہلے تجھے منع کر چکا ہوتا پھر تو میں تجھے سزا دیتا، اب یہاں سے اٹھ اور توبہ کر۔ اگلا جملہ سننا، میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر آج کے بعد تو نے ڈھول بجایا، اگر آج کے بعد تو نے گانا گایا، وہ لوگ بہت توجہ کے ساتھ اس حدیث کے جملے سنیں اور محبوب کا جلال سنیں، جن کا موبائل گانوں سے بھرا ہوا ہے، جن کا کمپیوٹر گانوں سے بھرا ہوا ہے، جنہیں ٹریکٹر چلاتے ہوئے جب تک گانا نہ لگے، کتنی یعنی شرمناک یہ بات ہے۔ بعض اوقات مسجد کے اندر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، کہ کھیتوں کے اندر ہل چلانے والے اونچی اونچی آواز کے اندر انہوں نے میوزک لگایا ہوتا ہے، اپنے کانوں میں بھی گند ڈال رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگوں کے ایمانوں پر بھی حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمان کی زندگی کے اندر یہ چیز کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام اس سے کتنا نفرت فرماتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرمانے لگے اٹھ توبہ کر، اس کے بعد اگر تو نے یہ کام کیا یعنی ڈھول بجایا یا گانا گایا، میں تیرے ساتھ کیا کروں گا۔ میرے محبوب نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا میں تجھے دردناک سزا دوں گا۔ دوسرا جملہ سننا، میں تیرا سر مونڈ دوں گا۔
مجھے اس کام سے کتنی نفرت ہے. ایک تو میں تجھے دردناک سزا دوں گا، سزا کوئی بھی ہو سکتی ہے. دوسرا میں تیرا سر مونڈ دوں گا. تیسرا میں تیرا مسئلہ کروا دوں گا. مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ ناک کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا، کان کاٹ دینا، ٹانگیں علادہ کر دینا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اسے مسئلہ کہتے ہیں. پھر میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میں تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا. حضور کا جلال دیکھیے گا. تیرے مال اور اسباب کو مدینے کے جوانوں کے لیے میں مباح قرار دے دوں گا. لوگوں کو کہوں گا جو اس کا مال ہے سارا لے لو، جو اس کے پاس اسباب ہیں سارا لوٹ لو، اس نے جرم بہت بڑا کیا ہے. یہ سن کر وہ عمر وہاں سے اٹھ گیا اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھا، اور اتنی ذلت تھی جسے اللہ ہی جانتا ہے. جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں. اگر یہ بغیر توبہ کیے مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ننگا کر کے اور مخنث کر کے اٹھائے گا. اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کے میدان کے اندر یوں اپنا ستر چھپاتا پھرے گا، اٹھے گا گر جائے گا، اٹھے گا گر جائے گا. بات یہ حدیث پاک میں نے جملہ تو یہ عرض کرنا تھا، حرام بھی رزق ہوتا ہے اور حلال بھی رزق ہوتا ہے، لیکن لگے ہاتھوں ایک فائدہ ہمیں یہ بھی میسر آیا. وہ لوگ جنہوں نے میوزک کو روح کی غذا قرار دیا ہے انہیں تھوڑی دیر کے لیے سمجھنا چاہیے. ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. مسلمان بندہ یہ جملہ بولے کہ میری روح کی غذا میوزک کے اندر ہے، اسے شرم کرنی چاہیے. جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں. ایک ڈھول ہی تو تھا، وہ ہاتھوں کا استعمال کیا کرتا تھا. وہ خود ساتھ کے جملہ بولتا ہے، کہتا ہے مجھے اجازت دیں میں گانا گاؤں گا پر بے حیائی کا کوئی گانا نہیں گاؤں گا، جائز جائز گانے گاؤں گا. پھر بھی میرے محبوب علیہ السلام نے اتنا جلال فرمایا اگر آج کے بعد تو نے یہ کام کیا میں تیرا سر منڈوا دوں گا، میں تیرے کان کٹوا دوں گا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، اور پھر مدینے کے جوانوں پر تیرے مال کو حلال قرار دے دوں گا. اور پھر جب پیٹ پھیر کے چلا گیا فرمایا یہی نافرمان لوگ ہیں. یعنی بندہ نمازی ہو ساتھ اس کا موبائل گن سے بھرا ہوا ہو، بندہ نمازی ہو ساتھ اس کا کمپیوٹر گن سے بھرا ہوا ہو، بندہ نمازی ہو اس کے گھروں کے اندر فنکشن میوزک سے پاک نہ ہو سکے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے شرم کرنا چاہیے، اسے محسوس کرنا چاہیے میں کس کس محبت کا دم بھرتا ہوں. اور یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے. ہم جو گھر کے ذمہ دار فرد ہیں یہ ہماری ڈیوٹی کے اندر بات آتی ہے. یہ اپنا بالکل سر نیچے کر لینا کہنا جی بچے ہمارا کاہے نہیں مانتے، کل ہم سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں مانتے. بچوں کی کیا ضرورت ہے نہ مانے، انہیں منوانا پڑے گا اور انہیں وہ راستہ بتانا پڑے گا جس راستے کا ہمیں میرے محبوب علیہ السلام نے گارنٹی کے طور پر بتایا ہے. اس پر چلو گے تو نتیجے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اس راستے پر انہیں ڈالنا، انہیں بتانا یہ ہماری ایک ذمہ داری ہوگی. آپ جتنے اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس حدیث پاک سے سبق لیتے ہوئے، بہت ساری اور بھی حدیثیں ہیں، میں پورا عنوان میوزک پر آپ کے سامنے 5-7 نشستوں میں عرض کر چکا ہوں، میوزک کی حرمت بیان کر چکا ہوں. لیکن لگے ہاتھوں ایک حدیث پاک آئی تو وہ والا طوفان اس وقت جو بچوں کے اندر بہت جلدی سے ٹرانسفر ہو رہا ہے، اسکول کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، کم از کم جس کان کے اندر میری آواز پڑ رہی ہے وہ تو اس کے خلاف کوئی بند باندھے، وہ تو اپنے آپ کو اس کے خلاف تیار کر لے، جہاد کے لیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دربار میں جب ایک اور بندے نے کہا تھا کہ مجھے اجازت دے دیں تھوڑی بہت روٹی میں اس سے کما لوں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس کام کی تمہیں کیسے اجازت دوں جس کے خلاف رب نے مجھے جہاد کرنے کے لیے بھیجوایا. اور حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب محبوب علیہ السلام کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا اور سرکار علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، سرنگی کی آواز آئی، اور وہ آواز یعنی آج کے دور کے میوزک سے کئی درجے ہلکی تھی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنا ناپسند کیا. حضرت نافع کہتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کر لیا. سواری گزر رہی تھی، سرکار مسلسل پوچھتے رہے نافع آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا حضور آ رہی ہے. پھر سرکار نے انگلیاں نہیں نکالی، مسلسل پوچھتے رہے. بہت دور جا کر حضرت نافع کہتے ہیں جس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پوچھا مجھ سے کہ آواز آ رہی ہے، میں نے کہا حضور اب آواز آنا بند ہوگی. سرکار نے اپنی انگلیوں کو کانوں سے نکالا اور نکال کے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر میوزک سنتا ہے کل بروز حشر اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے اور ہمیں میوزک سے بچ کر کے قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یورپ ہمیں جو دینا چاہتا ہے ہم اسے قبول نہ کریں، جو سرکار ہمیں دے کے گئے ہیں
ہم اپنی زندگی اس کے ساتھ بسر کریں اور اسی کے ساتھ محبت کریں اور اسی پر جینے کی کوشش کریں اور اپنے نسلوں کو بھی اسی پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے ایک عقیدہ اور ایک نظریہ آپ کے سامنے عرض کیا، چونکہ رزق کا لفظ اس آیت کے اندر استعمال ہوا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ رزق کا عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے وہ روٹی کے متعلق، پیسے کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رب کائنات نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ رب کائنات نے ہم پر زکوٰۃ لازم کی تو یہ نہیں کہا 1 لاکھ پورا دے دو، 1 لاکھ ہے تو اس میں سے صرف 2500 روپیہ وہ ہماری راہ کے اندر دو۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے صرف 2500 روپیہ ہماری راہ میں دو، باقی اپنے پاس رکھو۔ جو مال تمہارے پاس ہے سارے کا سارا ہماری راہ میں۔ رب کائنات نے کہا نہیں، ایسا نہیں، چونکہ جب تم کنگال ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہاری زبان پر شکوہ آ جائے، شکایت آ جائے، تو جو لوگ اونچے ہیں وہ سارا مال دیتے بھی رہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مال کی درخواست کی تھی، اپیل کی تھی، اعلان کیا تھا، اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ آپ دیواروں پر ہاتھ مار کر سوئیاں بھی تلاش کر رہے تھے کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے جو حضور کے قدموں میں نہ پہنچا دوں۔ تو وہ کون تھے؟ وہ صابر لوگ تھے، اور صابر بندہ اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا بندہ وہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں وہ دے سکتا ہے۔ وہ بندہ جو فقر پر صبر نہ کر سکے اس کے لیے سارا مال دینا جائز نہیں ہے۔ جو اللہ نے مال کے حقوق اس پر لازم کیے ہیں، مثلا سال کے بعد زکوٰۃ ہے، سال کے بعد ہی قربانی ہے، پھر سال کے بعد ہی فطرانہ ہے، یہ مال کے حقوق ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے، یہ مال کے وہ حقوق ہیں جو اللہ نے ہم پر لازم کیے ہیں، واجب کیے ہیں صاحب مال لوگوں پر۔ تو باقی اس کے علاوہ جو صدقات نفلی ہیں اس کی ہمیں اجازت ہے، جتنا چاہے اللہ کی راہ میں دیں، جتنا صدقہ دیتے جائیں گے اللہ رب العالمین بلاؤں کو دور کرتا چلا جائے گا اور درجوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ بلکہ بہت خوبصورت جملہ اس پر امام راضی علیہ الرحمٰن نے لکھا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت اونچے ہیں، جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں، اللہ کے مقرب کہتے ہیں۔ امام راضی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، یہ آئے عبداللہ بن مبارک کے پاس بیس بدل کر کے۔ تو عبداللہ بن مبارک کے پاس بیٹھے تو آپ نے پوچھا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بلخ سے آئے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے وہاں پر ایک بندہ رہتا ہے جس کا نام ہے شقیق بن ابراہیم بلخی، یہ بتاؤ کہ ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے، جو ان کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں ارادت مند محبت والے، ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو شقیق بن ابراہیم بلخی خود تھے لیکن انہوں نے بیس اپنا بدلا ہوا تھا، وہ آگے سے کہنے لگے ان کے اصحاب کا طریقہ یہ ہے جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، اور جب انہیں کچھ ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا بھئی یہ تو ہمارے محلے کے جو کتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو کتے صبر کرتے ہیں، اور جب انہیں کچھ دے دیا جائے تو شکر کرتے ہیں۔ تو شقیق بن ابراہیم بلکہ خود بہت اونچے مقام پر تھے، انہوں نے پوچھا بھئی اچھا یہ بتائیں جو کامل لوگ ہیں ان کا پھر کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ تو کتوں کا ہے، یعنی ملے تو صبر کرنا، نہ ملے تو صبر کرنا، مل جائے تو شکر کرنا۔ تو اے عبداللہ بن مبارک یہ بتائیے کہ جو کامل لوگ ہیں، مقرب لوگ ہیں، ان کا کیا طریقہ ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کامل لوگ وہ ہیں جنہیں کچھ نہ ملے تو وہ شکر کرتے ہیں، اور جنہیں مل جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ یعنی جو کامل لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، جب تک کچھ نہیں ملتا شکر 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 کرتے رہتے ہیں، اور جب مل جاتا ہے تو اسے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو کامل لوگوں کی، تقوی دار لوگوں کی قرآن پاک نے ایک تیسری نشانی بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ مال ہو، آنکھ کی نعمت ہو، زبان کا بولنا ہو، ہاتھ کی قوت ہو، پاؤں کا چلنا ہو، وقت ہو، جوانی ہو، عقل ہو، سوچ ہو، فکر ہو، وہ سب کچھ ہماری راہ کے اندر خرچ کر کے ہمارا قرب لیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد رب کائنات نے عقل مند لوگوں کی چوتھی نشانی بیان فرمائی۔ وہ کون سی نشانی ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، عقل مند لوگوں کی چوتھی نشانی یہ ہے یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک
تقوادار لوگ، متقی لوگ، ان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وحی کی وہ صورت جو تلاوت ہوتی ہے یعنی قرآن کی شکل میں، اور وحی کی وہ صورت جو تلاوت نہیں ہوتی، جیسے حضور کی سنت ہے، جیسے نماز کی رکعتیں ہیں، جیسے نماز کا ادا کرنے کا جو مخصوص طریقہ کار ہے، جیسے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، یہ ساری باتیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوئی۔ تو تقویدار لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور محبوب الاسلام کی زبان نے جو جو بولا ہے وہ اس کے اوپر بھی اپنا ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، اور اسی یقین اور ایمان کے سائے کے اندر وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی کا معیار یہ نہیں ہوتا جو کچھ من میں آیا وہ کر لیا، جو مرضی اور خواہش اپنی ہوئی وہ کر لی۔ فرمایا نہیں، جو عقل مند لوگ ہیں ان کی نشانی یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب آپ پر جو کچھ نازل ہوا قرآن کی صورت میں یا شریعت کی صورت کے اندر، وہ پوری شریعت پر، قرآن پر عمل پیرا ہونے والے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ رب کائنات نے کہا ان کی نشانی یہ بھی ہے وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا، جو تقویدار لوگ ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ محبوب الاسلام سے پہلے تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، کتب سماویہ جتنے کی جتنے ہیں، صحیفے جتنے ہیں، اللہ کا جتنا کلام نبیوں پر نازل ہوا، تو تقویدار لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ یہاں میں ساتھ آپ کے یعنی اسی آیت کے ضمن میں ایک عقیدے کی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ ہم نے دن کو یہ سنا کہ جو فرض علوم ہیں ان میں سے پہلا فرض علم ہے علم العقائد، عقیدے اپنے درست کرنا۔ ہر عقیدے کو دلیل کے ساتھ سیکھنا، سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ یعنی نبیوں کے متعلق عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے، خاص کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا دروازہ سرکار کی ذات پر بند ہو چکا ہے۔ اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن ایک دلیل اس آیت کے اندر موجود ہے۔ رب کائنات نے تقویدار لوگوں کی جب نشانی بیان فرمائی تو جو کلام استعمال فرمایا، اس کلام کی جو شروع کرنے کا انداز ہے ذرا اس کو دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، کہ تقویدار لوگ وہ ہیں جو اس کلام پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، اور آپ سے پہلے جو کلام آیا جتنے نبی گزرے ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لیکن رب کائنات نے ساتھ یہ نہیں کہا کہ جو بعد میں نازل ہوگا کلام، جو بعد میں آئے گی وحی، اس پر بھی ایمان رکھیں گے۔ یہی دلیل ہے کہ محبوب کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر آنا ہوتا تو اللہ رب العالمین جو یہ فرما رہا ہے کہ تقویدار لوگوں کی نشانی ہے وما انزل من قبلک، وہ پہلے جو کلام اترا ہے، پہلے جو وحی آئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ یہ بھی فرماتا جو بعد میں وحی آئے گی اس پر بھی ایمان رکھیں گے، کیونکہ بعد میں کسی وحی نے آنا نہیں تھا، کسی نبی نے آنا نہیں تھا، کوئی اللہ کا کلام آنا نہیں تھا، سارے کلاموں کا دروازہ قرآن پر بند ہو چکا تھا۔ اس لیے رب کائنات نے کلام صرف یہی استعمال فرمایا کہ تقویدار لوگوں کی نشانی ہے آپ پر جو اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو کچھ اترا ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی دلیل، یعنی اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور جو اب سرکار کے بعد کسی کو نبی مانے گا، جیسے قادیانی لوگ ہیں، انہیں ہمارے آئین کے اندر کافر قرار دیا گیا، اور یہ بالکل کافر ہیں چونکہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی تصور کیا ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اب نبی کسی نہ کسی جیت کے ساتھ آ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جسے علم العقائد کہتے ہیں، اور اس علم العقائد کے ذریعے بندہ کفر سے محفوظ ہو سکتا ہے، شرک سے بچ سکتا ہے، اپنا ایمان بچا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، حضور رحمت عالم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی جب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تم میں سے کوئی ہوگا۔ یہ جملہ فرمانے کا معنی کیا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قرب کے اندر مبعوث ہوں گے، یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، یہ عقیدہ ہے، آگے قرآن کی آیات کے اندر آئے گا، وہاں جا کر ہم اس بحث کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرب قیامت کے اندر، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ محبوب علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے، اور پھر
ان کی اپنی شریعت نہیں، وہ ختم ہو چکی۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو محبوب علیہ السلام کی شریعت کا جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے۔ بخاری کے اندر یہ حدیث پاک اس مفہوم کو بیان کرتی ہے، فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی، جب عیسیٰ آئیں گے تو امام تم میں سے کوئی بندہ ہوگا، یعنی امامت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کریں گے بلکہ وہ اقتداء کے اندر نماز ادا کریں گے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ بھی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے، اور ساتھ یہ متقی لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی چوتھی نشانی قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک پانچویں اور آخری صفت، یعنی آخری صفت ہونے کے اعتبار سے یوں، یعنی یہاں پر جتنی صفتیں تقوی دار لوگوں کی بیان ہوئی اس میں سے آخری صفت رب کائنات نے فرمایا کہ تقوی دار لوگ، ان کی ایک نشانی یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شمار مرتبہ آخرت کا ذکر قرآن پاک کے اندر آئے گا۔ ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا، آخرت پر یقین کا اظہار عمل کے آثار سے ہوتا ہے، ان صرف یہ جملہ بولنا نا مجھے آخرت پر یقین ہے، ڈر ہے، خوف ہے، یہ بات نہیں۔ بندہ شرابی ہو کہ میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں، ہو نہیں سکتا۔ بندہ جھوٹ بولنے والا ہو، بے نمازی ہو، دھوکہ کرنے والا ہو، فراڈ کرنے والا ہو، بدکار ہو، شریعت کا بگوڑا ہو، ساتھ کہے میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آخرت کا یقین بندے کے عمل سے نظر آتا ہے۔ یہ جو قرآن پاک بار بار آواز لگاتا ہے تم نے مرنا ہے، تم نے آخرت کے اندر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تاکہ ذہن میں خوف پیدا ہو۔ جب آخرت کا یقین کامل بندے کے وجود میں آتا ہے پھر اس کے عمل سے وہ چیز نظر آتی ہے۔ یعنی جس کے ذہن میں آخرت کا ڈر آتا ہے وہ بے نمازی نہیں ہوتا، جس کے ذہن میں آخرت کا ایمان آتا ہے اس کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، جس کے دل میں آخرت کا یقین آتا ہے وہ محبوب علیہ السلام کا تابعدار ہوتا ہے، وہ حرام حلال میں فرق کرتا ہے، وہ حرام ریزق سے بچتا بھی ہے، بچوں اپنی نسلوں کو بچاتا بھی ہے۔ تو آخرت کے یقین کا معنی یہ ہے جس وجود میں آخرت کا یقین آتا ہے، کیونکہ جب بندے کو محاسبے کی فکر ہوتی ہے نا پھر بندہ اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، اور جب بندے کو محاسبے کو فکر ہی نہیں، میں نے پیش ہی نہیں ہونا، میرا یقین ہی نہیں، ایمان ہی نہیں کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا، تو پھر بندے کے اعمال درست نہیں ہو سکتے، اعمال کے اندر کجی رہتی ہے، کمی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بار بار موت کا ذکر کیا، آخرت کا ذکر۔ ایک جنازے کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ جملہ فرمایا وَعْدُدْ نَفْسَكَ بِالْمَوْتَ، اے لوگو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ اس کا معنی کیا تھا؟ تم زندہ نہیں ہو تو زندہ، لیکن اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، کیا پتہ کس وقت تمہیں موت آ جائے۔ وہ غیب کا ایک معاملہ ہے، تم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، قبر میں جانا ہے۔ تو آخرت کا یقین یہ تقوی دار لوگوں کی ایک پانچویں نشانی ہے۔ میں آئیے نشانیوں کو دہرا دیتا ہوں چونکہ وقت آج کی نشست کا ہمارا مکمل ہونے والا ہے۔ 5 نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی اور اس 5 کے بعد رزلٹ بیان فرمایا۔ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، پہلی نشانی یہ ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری نشانی یہ ہے نماز قائم کرتے ہیں، تیسری نشانی یہ ہے ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، چوتھی نشانی یہ ہے اے محبوب آپ پر جو کلام اترا ہے قرآن کی صورت میں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں تورات، زبور، انجیل، کتب سماویہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور 5ویں نشانی کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ تقوی دار لوگوں کا خاصہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نشانیاں بیان کرنے کے فوراً بعد رب کائنات نے جزا بیان کی، رزلٹ بیان کیا۔ جن وجودوں کے اندر یہ 5 نشانیاں ہوں گی ان کا رزلٹ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی تقوی دار لوگوں کی 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے کہا کہ جو متقی ہیں یہی ہدایت والے ہیں اور یہی فلاح والے ہیں۔ گویا کامیابی نماز پڑھنے سے ملتی ہے، کامیابی اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ملتی ہے، کامیابی نبیوں کی ذوات قدسیہ پر کامل درجے کا ایمان رکھنے سے ملتی ہے، کامیابی آخرت پر یقین سے اللہ عطا فرماتا ہے، اور کامیابی غیب پر ایمان لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو پرہیزگار لوگوں کی نشانیاں بیان ہوئی، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان نشانیوں کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں کے اندر غیب پر ایمان تو ہے
دعا کریں ہماری زندگیوں میں نماز کی پختگی آ جائے، ہم اپنی چیزیں نظر ہو، زبان ہو، ہاتھ ہو، قدموں کا چلنا ہو، جوانی ہو، سوچ ہو، فکر ہو، علم ہو، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنائیں، قربانی دینے کا، وقت کی قربانی دینے کا ذہن بنائیں۔ اس کے بعد جو حضور کی ذات پر نازل ہوا وحی کی صورت میں یا سنت کی صورت کے اندر، حدیث کے اندر جو جو بیان ہوا اس سب پر ایمان لانا، گزشتہ جو انبیاء گزرے ان پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن کو بلانا نہ بلکہ یاد رکھنا، پیش نظر رکھنا، قبر کو پیش نظر رکھنا، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کو، یہ بندے کو فلاح دیتا ہے اور کامیابی دیتا ہے اور ہدایت کے راستے بندے کے لیے واہ کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے فوراً بعد، یعنی یہاں تک تو تقوی دار لوگوں کی نشانی تھی، اس کے فوراً بعد جو کفر والے ہیں ان کا عذاب اور ان کے وجودوں سے کیا نکلتا ہے وہ اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔